میرا سفر تو دیکھ, میں ایک مصرے میں ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں, ایک مصرے میں مولا آپ کو عزت دے, مولا آپ کی آنا قبول فرمائے, مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے. ایک مصرے میں ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں. شرف کے پھول اسی کی دعا سے کھلتے ہیں, وہ جس کے لوح پہ نہ ہو اس کو ساتھ ملتے ہیں. دعا سوال ہے, حاجت ہے, گڑ گڑانا ہے. دھوکھا تو نہیں ہو گیا کہ دعا سوال ہے, حاجت ہے. میں عمران ڈھیر ساری کتاباں پڑھ کے وچوں یار کڈیا. دعا سوال ہے, حاجت ہے, گڑ گڑانا ہے. دعا طلب ہے, سفارش ہے, سر جھکانا ہے. ہائے ہائے ہائے, جی اشانے سے جی وہ دولت. قرآن قسم میں راضی ہو گیا, لیکن 14 بھی قسم میں راضی ہو گیا. ایڈا اوکھا مصرا, ایڈی وڈی بات. لعنت اس بندے جڑا خوشامد پہ کرتا ہے, کسی اور مجمع نے بس نکل ہی نہیں. مولا گواہ ہے. جن سب شیعہ سنی کتابوں میں دعا کی جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. دعا سوال ہے, حاجت ہے, گڑ گڑانا ہے. دعا طلب ہے, سفارش ہے, سر جھکانا ہے. ابھی سب میں نے بڑا سنا ہے لوگوں سے, دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں ساڈیاں, یار ساری دعائیں نہیں قبول ہوتی. بھائی بیچ میں ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے, اسے لوگ نہیں سمجھ رہے. دعا زبان کی عصمت کا آزمانا ہے. بڑی اوکھی گل سی, بڑی دعا زبان کی عصمت کا. آپ کی زبان جتنی پاک ہے آپ کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے. ہاں خدا کی قسم ہے, زبان کی عصمت میں جتنی کمی ہوتی ہے دعا میں اتنی دیر لگ جاتی ہے. 11 سال لگ جاتی ہے کشتیاں نکلتے ہوئے. نہیں سمجھ آ رہی. زبان عصمت کے معیار پہ پوری ہو جائے, فقیر گلی میں بیٹھ کے جنت بیچنے لگ جاتا ہے. بولو یار, بھی نہیں سمجھ آ رہی میری بات. سارے نہ کر لی رے حاضری. زبان عصمت کے معیار پہ پوری اتر ہے. کنیزیں جنت سے روٹیاں منگوا لیتی ہے. میں سرداروں کی باتیں نہیں بتا رہا. زبان عصمت کے معیار پہ پوری ہو جائے, نوکر بادلوں پہ سواریاں شروع کر دیتے. بادلوں پہ سواریاں. وہ جو میرے مولا موسیٰ کاظم کا نوکر تھا تالقانی, کیا کیا تھا اس نے؟ مولا نے کہا جہاں تیرا دل کرے بادل کو بلا, اس میں بیٹھ جا اور جا. دعا سوال ہے, حاجت ہے, گڑ گڑانا ہے. دعا طلب ہے, مشکل تو نہیں لگ رہا نا. دعا طلب ہے, سفارش ہے, سر جھکانا ہے. دعا زبان کی عصمت کا آزمانا ہے. دعا خدا سے توسل کا ایک بہانہ ہے. خدا کی ذات کو مانا ہے, جس نے مانگا ہے. بابا جی توجہ, یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کس نے مانگا ہے. مہربانی مرشد, مہربانی. یا یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اتنے مشکل مصروں پہ اتنی بات ڈھیر ساری ہے. ہاں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کس نے مانگا. ایک لفظ ہے ثواب سے, بیسیکلی وہ ثواب ہے. اب اسے اس طرح پڑھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اسے ثواب ہی بولتے ہیں. سے ہے ثواب, وہ ہے اجر. ایک ہے سواد سے ثواب, اس کا مطلب ہے مضبوط, جسے ہم صاحب الرائے کہتے ہیں. بڑی مضبوط رائے والا ہے, بڑا کمال رائے رکھتا ہے. میں دوسرا ثواب پڑھ رہا ہوں, سواد والا. دعا نماز میں ہو تو ثواب ہوتی ہے. یہ دیکھو میں کہڑے بولوں تے کی پیا پڑھ رہا. تم داد لینے واسطے کئی لوگ ہیں, مجھے خیبر شروع کر دو کھلو جانے. دعا نماز میں ہو تو ثواب ہوتی ہے. دعا رسول کی ہو مستجاب ہوتی ہے. دعا نماز میں ہو تو ثواب ہوتی ہے. میں ایک اشارہ کرنا عمران سے, میری مدد کری. دعا رسول کی ہو مستجاب ہوتی ہے. دعا امام کی ہو بے حجاب ہوتی ہے. جی بتا
रसूल की हो मुस्तजाब होती है, दुआ इमाम की हो बेहिजाब होती है, दुआ फकीर की हो फैजियाब होती है, दुआ फकीर की हो फैजियाब होती है। 28 साल की मुताले और मेहनत के नतीजे में एक फैसला कुन मिसरा कह रहे हो जाफरी साहब, दुआ अमीर की औकात का इशारा भी, दुआ गरीब की दौलत भी है सहारा भी। जी वो दुआ अमीर की औकात का इशारा भी, दुआ गरीब की दौलत भी है, सहारा भी। 18 मिसरे पढ़ चुका हूं, मंजिल के करीब आऊं। दुआ रसूल करे तो वली उतरता है। अब आपने देखना है कि मैं मौजू पे आ कैसे रहा हूं। 18 मिसरे में सिर्फ दुआ पे पढ़ चुका हूं, अब मैं चौथे बंद में अपनी मंजिल के करीब आ रहा हूं। दुआ रसूल करे तो अली उतरता है, दुआ रसूल करे तो अली उतरता है, जली के घर में ही शेर जली उतरता है, अली जो मांगे हसन सा सखी उतरता है, अली जो मांगे हसन सा सखी उतरता है, हसन की मांग पे शब्बीर भी उतरता है। आप पत्थर रख अपने हाथ पे, न बोला तो मैं कलम तोड़ के चला जाऊंगा। अली जो मांगे हसन सा सखी उतरता है, हसन की मांग पे शब्बीर भी उतरता है। ये फैसले हैं जो तारीख पंजतन से लिए, बतूल चाहिए अब्बास मांगने के लिए। जी 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 ये फैसले हैं जो तारीख पंजतन से लिए, बतूल चाहिए अब्बास मांगने के लिए। दुआ में हुज़्न तकद्दुस मलाल होता है, दुआ में अपनी खुशी का ख्याल होता है, दुआ में उसकी अता का कमाल होता है, दुआ में कीमती शय का सवाल होता है। या फिर इस बंदे के लिए जो शय सबसे महंगी होती है ना, वो दुआ में मांगता है। जिसको जिस शय की शदीद जरूरत होती है ना, लैगन तेरे पढ़न में क्या कहना, वाह आरिफ वाह, वाह सरदार, वाह जफर शाह, सलाम तो वाह रियाज शाह जी, तुहाडी आंखां नूं सलाम, तुहाडे हंझूआं नूं सलाम, वाह वादी मातमियों सरकार दे जंडियाले आलो जीवो, कुरान की कसम में मैं राजी हो गया, तुम मेरे तो पहले मेरी मंजिल पे पड़ गए हो। दुआ में हुज़्न तकद्दुस मलाल होता है, जिंदगी होंगी पर्दे सलामत होंगे, दुआ में अपनी खुशी का ख्याल होता है, दुआ में उसकी अता का कमाल होता है, दुआ में कीमती शय का, जो शय सबसे प्यारी हो वो दुआ में मांगी जाती है। कमर मजलिस में थे पढ़ देनी है, मुक जानी मजलिस, अगो लोड़ नहीं पैनी, बस जरूरत जो जाकरी दी मैंने पढ़ना पैना। दुआ में कीमती शय का सवाल होता है, सभी को नेमत और रहमत खुदा से मिलती है, हुसैन को भी सकीना दुआ से। जी जी और तेरे मातम को सदके, जी जी जिन्नी वारी आखे में पढ़ा, जिन्नी वारी मलंग हुक्म कर मैं पढ़ता जा, और मेरी धियां थोड़े पर्दे सलामत हो। सभी को नेमत और रहमत खुदा से मिलती है, हुसैन को भी सकीना दुआ से मिलती है। हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत, राहतें थोड़ी है और ज़हन में डर ज्यादा है। तो मैं सदके जाऊं तेरे इस जुमले तो मैं सदके जाऊं, तेरे इस मातम तो मैं सदके जाऊं। हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत, राहतें थोड़ी है और ज़हन में डर ज्यादा है। मक्का करबला कूफा शाम जिंदा,
زندگی کم ہے سکینہ کا سفر اور دھاڑے مار کرنے والا اللہ کرے حسین کی 4 سال کی بڑھیا تیری نوکری کروں جنازہ برآمد ہونا ہے حسین کی بیٹی کا لیکن مستورہ مجلس ختم ہوتے ہی جتنی تیزی سے ممکن ہو مرد چلے جانا مردوں کی بھیڑ میں سکینہ گھبراتی تمہاری شریف میں تو مجلس پڑھ سکی سید اللہ مردوں کی بھیڑ میں سکینہ گھبراتی ہے تم مددگار ہو تم ماں بہنوں بیٹیوں میں سکینہ کا جنازہ چھوڑ کے چلی جاتا میری بیٹیاں ہو سکتا ہے میں جو مصائب پڑھ رہا ہوں اور جنازہ برآمد ہو رہا ہوں میں یہ جملہ نہ کہہ سکوں آج کی اس پوری مجلس میں میری جو بہن جو بیٹی جو ماں اپنے پاس پانی رکھتی ہو میں اس کی منت کر رہا ہوں جب سکینہ کا جنازہ برآمد ہو جائے جنازے سے لپٹ کے کہنا اگر اصغر کو پیاس لگی ہو تو مت کہنی سکینہ تجھے بڑا ارمان تھا امیر کی پوتی بادشاہ حسین کی بیٹی اگر تیرے اصغر کو پیاس ماتم کرتی آؤ آج تمہارے حصے کا جنازہ ہے آج تم نے ماتم کرنا ہے تم نے استقبال کرنا ہے سکینہ کے جنازے کا مردوں میں نہیں آئے گا یہ جنازہ مرشد حسن جعفری مجھے خود حکم کرتے خود پھر کہتے یار اتنا مصحف نہ پڑھ یار شوکت کی ہو گیا زیادہ پردہ پہ اب مجھے انہوں نے کہا وہاں بیٹھ کے آپ کو یاد تو ہوگا آج 5 محرم ہے آج ہم بی بی سکینہ کا جنازہ برآمد کرتے ہیں آپ نے بی بی کی شہادت پڑھنی ہے اب میں کمی ہوں سیدوں کا نوکر ہوں اب حسن جعفری سر اٹھاؤ مجھے جواب دو سکینہ کی کون سی شہادت سنو گے سکینہ کوئی ایک بار شہید ہوئی مدینے سے نکلنے کی شہادت پڑھوں کربلا میں آنے کی شہادت پڑھوں شب عاشور کی شہادت پڑھوں اصغر کی گردن کی شہادت پڑھوں اکبر کی برچھی کی شہادت پڑھوں غازی کے بازوؤں کی شہادت پڑھوں حسین کے جانے کی شہادت پڑھوں حسین کے اترنے شہادت پڑھوں شام غریباں سکینہ کے کانوں کی شہادت پڑھوں سکینہ کی بالیوں کی شہادت پڑھوں سکینہ کی چادر کی شہادت پڑھوں بے غیرتوں کے ہجوم میں سکینہ کے چلنے کی شہادت پڑھوں شام کے دربار میں زجر ابن قیس کا سکینہ کو رسی سے باندھ کے گھوڑے کے ساتھ دوڑانے کی شہادت پڑھوں سکینہ کا دربار کی کرسیوں پہ گرنا پڑھوں سکینہ کا دربار میں لگنا پڑھوں سکینہ کا دیواروں سے الجھنا پڑھوں سکینہ کا شمر کی منت کرنا پڑھوں سکینہ کا پانی مانگنا پڑھوں ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہر موڑ پہ شہید ہوئی ہے حسین کی یہ بیٹی میرے کروڑوں سلام علامہ ذیشان حیدر جوادی پہ انہوں نے ابو صاحبی کی تاریخی مجلس میں کہا تھا کہ 1400 سال گزر گئے آج تک مورخ سے فیصلہ نہیں ہوا کہ 1400 میل میں کتنے تماچے لگے تھے حسین کی بیٹی کو ایک مومن کھڑا ہو گیا اس نے کہا قبلہ کیا مطلب انہوں نے کہا میں کیسے گن کے بتاؤں لاکھوں کا مجمع تھا اور جس کتے کا جب دل کرتا تھا سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے جس کتے کا جب دل کرتا تھا نہ کوئی روکنے والا ماتم نہیں آتا تو معافی مانگ زینب سے کیا کر ماتم کیا کر ماتم
مولا نے قبول فرمائے. الہی آمین. مولا خادم کو اولاد نہیں دے. میں تین کل بھی آخیا سدر بندیاں دے وس تو باہر جب کام ہو جاتا ہے وہ بڑی اوکھ ہوتی ہے. کہتا کوڑے مارے نہیں بندیاں نے تو دسنا کیوں نہیں. سنے گا سنے گا. کل میں ملک عمران 2 بار اشارہ کیا بس کر چھڑ دے نہ پڑھ نہیں سنیا جاتا. ہوں میں دس عمران میں کی کرا میں مر جا میں کی کرا ہوں میں کی میں پڑھا. ابن منذر کہتا میں سجاد کو سلام کرنے بیٹھا ہوا تھا. 700 بندہ میں نے ایک دن میں گنا. 700 بندہ اکبر کا فاتحہ پڑھنے آیا. 700 بندے نے پوچھا کہاں تکلیف ہوئی. 700 مرتبہ سجاد نے کہا شام اشام اشام. ابن منذر کہتا مولا کربلا کا نام ہی لیتے کیا ہوا شام میں. فرماتے کہ یہی کافی جب میں شام کے مرکزی چوک میں پہنچوں مسلمانوں نے میرے استقبال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. مرد پتھر لے کے بازار میں آ گئے, عورتیں گرم پانی لے کے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئی. سجاد فرماتے ہیں مردوں نے پتھروں کی بارش بیٹھ جا. مردوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی. عورتوں نے مجھ پہ گرم پانی پھینکنا شروع کر دیا. کسی چھت سے انگارے آئے, کسی سے کوئلے آئے, کسی سے کانٹے آئے, کسی سے پتھر آئے. آپ فرماتے اب جو بندہ ماتم نہ کرے وہ حسین کی بیٹی سے معافی ضرور مانگے. آپ فرماتے پتھروں کی اس بھیڑ میں اللہ جانے شمر نے میری بہن سے کیا سلوک کیا. پتھروں کی بارش رکی. سکینہ میرے پاس آئی, میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں, میں تیری قیدن بہن ہوں, میں تیری تھکی بہن ہوں, میں تیری زخمی بہن ہوں, میں تیری پیاسی بہن ہوں. آپ زندگی میں مانگا کچھ نہیں. زندگی کا پہلا اور آخری سوال ہے. ابن منذر کہتا ہے پانی مانگا. فرماتے نہیں چادر مانگی, نہیں کھانا مانگا, نہیں سایہ مانگا. ابن منذر کہتا ہے مانگا کیا. چیخ نکلی عابد کی. فرماتے سکینہ نے میرا دامن پکڑ کے کہا یا اخی کل شمرے اللہ یضرب السودا اللہ وجہی. اور میری دھیاں مرد رومن تو سوچ کے ماتم کر رہا ہے. اور سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں. اس کتے شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے. آپ لوہے کے تازیانے ہیں. یہ کتا میرے نہیں آتا ماتم تو منہ جگہ. آپ یہ کتا میرے منہ پہ تازیانے مارتا ہے. میرا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا ہے. میں اکبر کی بہن ہوں, میں حسین کی بیٹی ہوں, میں غازی کی حسین بس کر دیا چھڑ دیا. بٹھاؤ بٹھاؤ اس بچے کو. سنبھالو اسے سنبھالو اسے سنبھالو اسے سنبھالو اسے. تھوڑا اور پڑھ لوں جعفر صاحب اجازت دیتے ہو. جعفر مولا بھائی ریاست کو شفا دے گی. عارف ہوں دعا مانگا کے مائی واسطے. مولی شریف صاحب ہوں خادم واسطے دعا کرو. ماتی ماتمی ہے ویر چھوٹا یہ اذن دے تو میں ایک جملہ اور پڑھ لوں. ابن منذر کہتے اسی بات کو یاد کر کے خون ہوتے ہو. فرماتے نہیں ابن منذر شمر کتے نے ایک اس سے بھی بڑا ظلم کیا. میں قیامت تک جیوں اور خون رہوں مجھے ظلم نہیں بھولے گا. ابن منذر کہتا والا وہ کیا. فرماتے میری پھپھی کتاب کا نام ہے ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79 جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. فرماتے ابن منذر میری پھپھی اور میری بہن ایک ہی اونٹ پہ تھے. سکینہ جب بھی کبھی اکبر کا نیزہ دیکھتی تھی روتی تھی, کبھی اصغر کا سر دیکھتی تھی روتی تھی, کبھی بابا کا سر دیکھتی تھی روتی تھی. اس شمر کتے نے مجھے 3-4 مرتبہ کہا بہن سے کہے چپ کرے, اس کے بہن مجھے سونے نہیں دیتے, اس کے رونے کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے.
फरमाते चौथी मरतबा इस कुत्ते ने कहा, मैंने कहा चुप नहीं जो होती, उसने आंखों से बाप जिबा होते देखा है, उसने आंखों से बाबा शहीद होते देखा है, नहीं जो चुप करती मैं क्या करूं। फरमाते अपने उधर न होती मेरी जुबान, मैं न कहता चुप नहीं होती। इस कुत्ते ने कहा अच्छा फिर मुझे चुप कराना आता है। एक जगह पे काफिला रुका, महमल बिठाए गए, महमल मैं कह रहा हूँ, ऊंट बैठे, इसने मेरी फूफी से जबरदस्ती मेरी बहन को छीन लिया। छीन लेने के बाद इसने कहा तू चुप नहीं करती, बच्ची ने कहा नहीं करती। इस कुत्ते ने कहा एक ऊंट मंगवाओ, ये बच्ची अकेली बैठेगी। शेमर कहते इसने सकीना को ऊंट पे बिठाया, बेपालान ऊंट पे सकीना बैठी। बच्ची ने कहा मुझसे बैठा नहीं जाता। इसने कहा अच्छा सुला देता हूं। इसने पेट के बल सकीना को लिटाया, लिटा के रस्सी मंगवाई, रस्सी मंगवा के ऊंट के पेट के साथ इसने हुसैन नहीं आता मातम चला जा उठ के महीने से, इसने हुसैन की बेटी को बांधना शुरू किया। सज्जाद फरमाता ये बांधता गया, सकीना की कमर छिलती गई, ये बांधता गया, खून के फवारे निकलते गए, ये बांधता गया, ऊंट की कमर खून से भर। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। सोई हुई थी शाम के जिंदान में, सोई हुई थी शाम के जी बाबा याद का सैयद आजा बस का एक जुमला तो और पढ़ दिया नौकर दो बड़ा। सोई हुई थी शाम के जिंदान में, जैगम कयामत अली फजर मेरी गवाही दी, मैं इस इमरान के डर तो आग छड़िया सोई हुई थी, मैं सैयद डर तो आग छड़िया सोई थी। ऐ सिर ते कुरान है सामने वाली आलम में, मैं माशर तक तो मुझे मजे में गलत पढ़ा। शाम में गरीबा से लेके मौत की रात तक न अली की बेटी सोई है न हुसैन की बेटी। हमारे इतना मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी हो गई, हमारे इतना मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी। थक गई है मेरी बेटी हो, थक गई है मेरी बेटी हो। आज तो जनाजा सकीना का तैयारी करो, तैयारी करो। तुम्हें क्या पता तुम में से किसके पास ज़ैनब बैठी हुई है, किसके पास रबाब आई हुई है, किसके पास लैला आई हुई है। आज तो सारी आई हुई है, सबकी लाटरी सकीना है ना। आज तो हुसैन भी आया होगा बेटी का जनाजा देखने, आज तो सज्जाद भी आया होगा ये देखने कौन मेरी बहन को रोता है, कौन मेरी कैदन का मातम करता है। आज तो मूसा काज़िम भी आया होगा ये देखने, जंजीरों में सोई हुई है, अल्लाह जाने कौन सकीना को रोए। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। 1 या 1.5 मिनट और पढ़ने में, जल्दी ना करना, जल्दी ना करना, तेरी बड़ी नौकरी है। हुसैन की अम्मा तुझ पर राजी है। सोई हुई थी शाम के जिंदान में, अचानक बच्ची की आंखें खुली, आंखें बंद करके ना समझती थी मुझे नींद है, होए 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 आंखें बंद करके ना अपने आप को दिलासे देती थी मैं सोई हुई। कहता है जिसने बाप को गोद में जिमा कर देखा है वो कैसे सोए। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कुरान की कसम है, सवाल ने मैंने मार सटी और मैं नहीं पता इतने की हो गए। गाजी की कसम है मेरी आंखें जल जाए अगर मैंने आंखों से न पड़ा हो। कम से कम 80 रातों के बाद सकीना शाम के बाजार के किसी मोड़ और शिमर ने ताजियाना उठा के कहा क्यों सोई हो, किससे पूछ के सोई हो, किस लिए सोई हो। तुम्हें कहा नहीं था नहीं सोना, तुम्हें बताया नहीं तुम क्या दिन हो, तुम्हें कहा नहीं तुम्हारा अकबर नहीं रहा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा गाजी। आंख खुली बच्ची की,
پھوپھی کے قریب آ کے بچی نے پہلا لفظ کہا یا امتی اینا ابی. اماں اماں میری قید اماں، میری پیاسی اماں، میری مظلوم اماں، میری اجڑی اماں، اماں اینا ابی، اماں میرے بابا کہاں ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا جوان کب ہوتا ہے مجھے سے دور ہو رہا ہے؟ حسین کی اماں تجھ پر راضی ہے. علی کی بیٹی نے کہا سکینہ تیرا بابا کربلا شہید ہو گیا، بدن کربلا رہ گیا، سر شام آ گیا. بچی نے کہا ماں کی چادر کی قسم ہے ابھی بابا آئے تھے. ایک دین بتا یہ بیٹیوں سے پوچھنا ابھی بابا آئے تھے، بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تھا، بابا نے مجھے گودی میں لٹایا تھا، بابا نے میرے کانوں سے خون صاف کیا تھا، بابا نے میرا منہ چوم کے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں میرے پاس آ جا. علی کی بیٹی نے کہا سکینہ تو سچے باپ کی بیٹی ہے، تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا گیا. ہائے ظفر صاحب دعا مانگی سکینہ تو سچے باپ کی بیٹی ہے، تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا گیا، مجھے نہیں ملا. بچی نے کہا نہیں اماں مجھے بابا لا دو. حوصلہ حوصلہ، جلدی نہ کرنا، جلدی نہ کرنا، مجھے پڑھنے دینا، جلدی نہ کرنا، میں نے اور پڑھنا ہے ابھی. حسین کا واسطہ، حوصلہ. سکینہ تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا گیا، مجھے نہیں ملا. بچی نے کہا نہیں اماں مجھے بابا لا دو. یہ جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو مائیں بیٹھی ہیں، میرا آپ سے سوال ہے کیا کرے علی کی بیٹی؟ شام کا زندان، آدھی رات، یتیم بھتیجی فرمائش کر رہی ہے بابا لا دو، بابا لا دو. اتنا اونچا روئی علی کی بیٹیاں. اس کتے کے محل میں رونے کی آواز گئی، اس کی آنکھ کھلی. سپاہی سے کہتا کون ہو رہا ہے؟ سپاہی نے کہا شام میں کون ہوتا ہے؟ تھک گیا ہے. پہلی بار زندگی میں شان حسین کا ماتمی تھک گیا ہے، ورنہ میں نے شان حسین میں تھکتے دیکھا ہی ماتمی کو. کون رو رہا ہے؟ آخر رو رو کے انسان ہوا ہے، کون رو رہا ہے؟ سپاہی نے کہا شام میں کون ہوتا ہے؟ وہی غریب رو رہے، وہ بے وارث. جب شاعر رو رہے کیوں؟ بچی کہہ رہے مجھے بابا لا دو. اس نے ایک حرامزادے کو بلایا، سلیل القاسم کتاب کا نام ہے جہاں سے پڑھ رہا ہوں. اس نے ایک حرامزادے کو بلایا، بلا کے تو جا بچی کو باپ کا سر دیا، جا بچی کو باپ کا سر دیا. اور بیٹا جھولی پھیلا، جھولیاں پھیلا دے ہم، جھولی ضرور پھیلا نہیں عمران. جس بندے کی سنجافری جو دعا رکی ہوئی ہے، شوکت حکم دے رہا ہے جھولی پھیلا کے دعا ضرور مان. اجابت جانے حسین کی بیٹی جانے. میں وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جس پہ میں نے قوم کی ملکہ کے دربار میں علماء نے مجھے کہا اس جملے پہ لوگوں سے کہا کرو دعا ضرور مانگے. اس نے کتے سے کہا جا بچی کو باپ کا سر دیا. بطول کا بیٹا سمجھ کے اس نے بڑے احترام سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. بطول کا بیٹا سمجھ کے دیکھو اس نے بڑے احترام سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. سر کو ہوا میں لہراتا ہوا، سر کو ہوا میں لہراتا ہوا یہ کتا زندان کے دروازے پہ آیا. سر سجاد کی گود میں آ گیا، کچھ بال اس حرامی کے ہاتھ میں رہ گئے. عابد فرماتے اٹھانا نہیں آتا تھا مجھے بلا لیتا. اسے ماں نے چکیا 20 کے بالا ہے، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا. اس کی ماں کئی دن ماتم ماتم ماتم، اس کی ماں کئی دن ماتم کرتی تھی. بندے ہوئے ہاتھوں میں بابا کو اٹھایا، بہن کے سینے پہ رکھا، کان پہ منہ رکھ کے فرمایا سکینہ آنکھیں کھول، بابا ملنے آئے. اب تک کہ میں نے پڑھی ہے سنجافری مردوں کے لیے، اب یہ جملہ میں بیٹیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. میری بیٹیاں یہ مرد تھکے جملے پہ تم نے ماتم کرنا ہے. سال کے بعد کسی سوئی ہوئی بچی کو اطلاع ملے باپ ملنے آیا ہے، بچی کی آنکھیں کھلے اور سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر ہو، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی دائیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان، گردن پہ خنجر کے داغ. باپ کی آنکھیں بند دیکھی سکینہ نے. پہلا جملہ کہا زندان میں زلزلہ آیا. بچی نے کہا بابا کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آج تو میرے ماتم. آئے حسین، آئے حسین، جلدی نہیں جلدی نہیں جلدی نہیں، مجھے پڑھنے دینا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. سانس لے لو، سانس لے لو، سانس لے لو. بچی نے کہا بابا کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آج تو میرے سینے پہ سو گیا. بابا آنکھیں تو کھول. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی.
3 بین کیے بچی نے. یا بتے منزل لذی خزب لحیتک بدمائے کا. بابا تیری داڑھی پہ خون سے خضاب کس نے کی؟ غریب کی آنکھ نکلی. دوسرا بین کیا. یا بتے منزل لذی ایتمنی بصغر سنی. بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا؟ غریب کی آنکھ نہیں کھلی, غریب کی آنکھ نہیں کھلی. مجھے غازی کے علم کی قسم ہے, مجھے انچولی کراچی میں ایک سید آدھے نے کہا تھا, شوکت اللہ شوکت وہ بندہ شیعہ گھر کا پہن بندہ نہیں ہے جو اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے. سنو گے. تیسرا بین کیا. بچی نے زلزلے آئے شام میں. بچی نے کہا یا ابتے ذهب الشمر بالذی آتیتنی یوم العید. بابا بابا جو تمہیں عید والے دن دیے تھے وہ شمر دے گئے. یہ بیٹیوں سے پوچھنا عید کتنی پیاری ہوتی ہے. یہ گھر جا کے بہنوں سے پوچھنا, یہ گھر سے جو عید آتی ہے نا بیٹیوں کو, وہ کتنی پیاری. بچی نے کہا بابا جو تو نے عید والے دن دیے تھے نا وہ شمر لے گیا. غریب کی حوصلہ 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 حوصلہ, ہاتھ پکڑو اس کا. بچی نے کہا بابا جو تو نے عید والے دن دیے تھے نا وہ شمر لے گیا. غریب کی آنکھ نہیں کھلی. حوصلہ حوصلہ. بابا جو تو نے عید والے دن دیے تھے نا وہ شمر لے گیا. غریب کی آنکھ نہیں کھلی. بچی نے کہا غریب بابا, مظلوم بابا, بے کفن بابا, اکبر کی موت کے مارے ہوئے بابا, بابا آنکھیں تو کھولو. بابا مجھے دیکھو تو صحیح. بابا آپ نے شب عاشور کہا تھا نا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہ کرنا. بابا آپ کی تینوں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بہنوں سے پوچھ لو 1600 میل کا سفر تھا, میں نے تیری کسی بہن سے پانی نہیں مانگا. بابا میں نے کھانا نہیں مانگا. بابا میں نے چادر نہیں مانگی. بابا میں نے سایہ نہیں مانگا. نہیں کھلی غریب کی آنکھ. جو بندہ اٹھ کے ماتم کرنے آیا ہے وہ تیاری کرے. بچی نے ہاتھ اٹھائے, باپ کی داڑھی کے نیچے رکھے, نیچے رکھ کے کہا بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ایک بار آنکھیں کھول, آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے بتاؤ بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ او بابا تھکتا تو نہیں ماتمی. او بابا آنکھیں بٹھا دو اس بزرگ کو. او بابا ایک بار مجھے دیکھ کے بتا تو نے کبھی کوئی 4 سالہ بچی. آدھا منٹ اور سنبھالنا اس بچے کو سنبھالنا. آدھا منٹ اور بیٹے سے پانی پلاؤ. لے جاؤ اس بچے کو لے جاؤ. تیری جوانی سلامت. اور اللہ کرے تیری ماں تیرا سیرا باندھے. اللہ کرے تیری بہن تیرا پلو باندھے. اور اللہ کرے تیری بہنیں تیری شادی کرے. اور مر گئی سویرا, اور مر گئی زینب, اور اجڑ گئی ام لیلا. ایک جملہ پڑھ کوئی پتہ نہیں اگلے سال کا. بچی زمین پہ گری, سجاد کی آواز آئی انا للہ. آخری لفظ ہے میرا انا للہ و انا الیہ راجعون. غیر سید نور شاہ جی میرے بسوں بارے کیسا غسل ملا؟ کبھی کسی سید ذاکر سے پوچھنا جو پینے کا پانی نہیں دیتے تھے انہوں نے غسل کا پانی دیا یا نہیں. کیسا غسل ملا, کیسا کفن ملا, کیسا جنازہ تیار ہوا. آخری جملہ آج کی مجلس کا, چشم انسانیت نے عارف, چشم انسانیت نے پہلی بار صفدر یہ منظر دیکھا ہے. تاریخ انسانیت میں اس کے علاوہ یہ منظر نہیں. ایک قیدی کے ہاتھ پہ ایک قیدن کا جنازہ. پتہ نہیں کون ہے یار جس کا سینہ پتھر کا ہے, جس نے ماتم نہیں کیا. ایک قیدی کے ہاتھ پہ ایک قیدن کا جنازہ. جس نے دفن کرنا ہے وہ بھی زنجیروں میں, جس نے دفن ہونا ہے نہیں آتا ماتم.
جس نے دفن کرنا ہے وہ بھی زنجیروں میں، جس نے دفن ہونا ہے وہ بھی زنجیروں میں۔ یار مولوی شریف جب میں اجازت دے دیو تو میں 12 سال بڑی نوکری کی ہے، اج میں ایک لفظ پڑھ لما 12 سال نہیں پڑھیا سجافری صاحب۔ سکینہ کا جنازہ زندان سے نکلا، تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں، انیوں کے سائے میں، درمیان میں سجاد، دائیں بائیں علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیوں کے ارد گرد بے غیرتوں کا ہجوم، جنازہ لے کے سجاد ہاتھ پہ اٹھا کے شام کے بے غیرتوں سے پوچھ رہا ہے کوئی قبرستان دکھا دو، کوئی غریبوں والا نہیں آتا ماتم، کوئی قبرستان دکھا دو، میں نے بہن دفن کرنی ہے، بردیس میں میری بہن مر گئی ہے، اگٹو دعا مانگ والا تیری دعا قبول فرما لے۔ مر جاؤ گے سجاد زنجیر کیوں نہیں لائے؟ تیرے 5ویں مولا باقر سے پوچھا تھا کسی نے، مولا آپ کے بابا نے زنجیر کیوں نہیں اتارے؟ سکینہ زنجیر سمیت کیوں سوئی ہوئی ہے؟ فرمایا کربلا سے شام تک نہ کھانا ملا نہ پانی ملا، لوہے کے زنجیر تھے، گرمی سے تپ جاتے تھے، میری پھوپھی کا بدن کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا رہا، زنجیر جسم کا حصہ بن گئے۔ میرے بابا نے 7 بار کوشش کی ہے، 7ویں بار کا ہے باقر میں زنجیر کھولوں گا سکینہ کا بدن کھل جائے گا، باقر میں زنجیر کھولوں، ماتم ماتم، باقر میں زنجیر کھولوں گا، باقر میں، حوصلہ 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 حوصلہ، سنبھالو اسے سنبھالو اسے، باقر میں زنجیر کھولوں گا سکینہ۔ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، ادھا منٹ میں اور پڑھنا ہے، ادھا منٹ میں اور پڑھ دینا، ختم ہو گئی نہیں پڑھتا۔ تعویذ قبر بند کیا سجاد نے، کوئی بات کی سکینہ نے، عابد نے، سجاد نے تعویذ قبر میں سر مارنا شروع کیا۔ سنو گے باقر قریب آیا، بابا اس طرح تو شام غریبہ بھی نہیں ہو رہے جیسے آج رو رہے ہو۔ فرماتے یار سکینہ نے ایک سوال کیا ہے، میں قیامت تک ماتم کروں گا، دعائیں مانگ اگر ہو سکے تو۔ باقر کہتا ہے کیا کہا ہے میری پھوپھی نے؟ فرماتے میں تعویذ بند کرنے لگا ہوں، میری بہن کے لب ہلے، میں نے کان لگائے، سکینہ کی آواز آ رہی تھی بھیا میں قبر میں بابا کو رونا چاہتی ہوں، مجھے شام کے لوگوں سے پتہ کر دو، شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شبر تو نہیں آ جانا، اور لے آ سکینہ کا جنازہ،